اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہ کے معنی اور، یہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، اور اذا جب آ جاتا ہے ماضی سے پہلے تو اس کا ترجمہ ہم پھر مضارع میں کرتے ہیں، زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں۔ اگلا کلمہ دیکھیے لقو، واو الف تو جمع کی علامت ہے، باقی لام اور کاف اصل میں کلمہ تھا لاقیہ یلقاؤ، ملتا ہے یا ملے گا۔ اردو میں بھی لقاء کا کلمہ استعمال کرتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ جو سب اشخاص، یہ تو 1.5 میں سے ہے۔ آمَنُوا، آمانہ وہ شخص ایمان لایا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، جو سب ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، قالوا تو یہ یہود کہتے ہیں، ہے تو ماضی، قالوا قالا اس نے کہا، واو الف جمع کی علامت ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی مضارع میں ہو گیا۔ کہتے ہیں یا کہیں گے آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ یعنی جب وہ مومنین سے ملتے ہیں، محمد رسول اللہ کے غلاموں سے ملتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو رسول اللہ پر، اس طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، واو کے معنی اور، اذا کا مطلب جب، اور ماضی سے پہلے آیا ہے، اب مضارع میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ خلا یا تا الف نون نہیں لگا ہوا تو یہ تو ماضی ہے۔ خلا یخلو خلوتاً، بالکل وہی کلمہ خلوتاً، یہ گول تے سے ہے کلمہ، ہم کھلی تے سے لکھتے ہیں، خلوت تنہائی میں ملاقات کرنا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اردو کا کلمہ ہے بعض، بعضهم ان کے بعض، إِلَى بَعْضٍ بعض کے ساتھ، بعض کی طرف، یعنی بعض کے ساتھ جب ملتے ہیں، یعنی جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ قالوا ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے مضارع میں، کہتے ہیں یا کہیں گے اتحدثونہم، حدثا اس نے بات کی، یحدثو وہ بات کرتا ہے یا کرے گا، تحدثو تم بات کرتے ہو یا کرو گی۔ مضارع کی علامت تے لگی ہے اور مخاطب کی علامت ہے، اس سے پہلے ایک الف آ گیا تو اس نے بتا دیا کہ یہ تو استفہام کے لیے حمزہ آیا ہے، یہ تو سوال کے لیے آیا ہے۔ کیا تحدثونہم، وہ تو جمع کی علامت، کیا تم ان مسلمانوں سے بات کرتے ہو، بما بے کے متعلق، ما جو اس کے متعلق، فتح اللہ، فتح جو کھولا ہے، جو ظاہر کیا ہے، فتح اللہ علیکم جو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے، جو تمہارے اوپر کھول دیا ہے، علیکم تم پر، لیحاجوکم، لام یہ تو لام تعلیل ہے، کے لیے کے معنوں میں، یہ مضارع کی علامت۔ حاجہ یہ کلمہ جو ہے ویسے تو ہماری زبان میں حجت بازی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی کلمہ ہے، ہے جیم جیم سے نکلے گا۔ جب ہے جیم سے نکالیں گے تو ہم ہا جو تو دیکھتے ہیں اس کے معنی جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، دلیل بازی کرنا، جھگڑنا۔ لیحاجوکم بہ، اصل میں کلمہ تھا یہاں پہ لیحاجون،
واو نون ہونا چاہیے تھا، لیکن کم کی وجہ سے یہ نون حذف ہو گیا۔ کیوں؟ جہاں بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ واو الف واو نون یا مثنیٰ کے علامات میں سے الف نون اور یا نون آ جائے، اس کے بعد کوئی بھی ضمیر لگ جائے، ضمیر میں ہو ہا ہما ہم ہننا، کا کی کما کم کننا، یا متکلم کے لیے یا نا جمع متکلم کے لیے، یہ ضمیریں ہیں، یہ اس کے بعد لگ جائیں تو دوسرا جو حرف ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ جس طرح واو نون کا دوسرا حرف نون، واو الف کا دوسرا حرف الف ہے، یہ حذف ہو جائے گا۔ لیحاجوکم، کہ وہ حجت بازی کریں بھی اس کے ساتھ، عند ربکم، عند پاس، ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا، فا پس، لا نہیں، پس کیا نہیں، تعقلون تے تم کے لیے آ گیا واو نون جمع کی علامت، عاقلہ اس نے عقل کی، اس نے سمجھ کی، یاقلو وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا، اور تعقلو تم عقل رکھتے ہو یا رکھو گے، اور تعقلون تم سب عقل رکھتے ہو یا رکھو گے، افلا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، ہم بھی ان پر ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں ملتے ہیں، تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، اس کے متعلق باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی۔ لیحاجوکم بھی، یہ تم نے ان کو جو باتیں بتائی ہیں تو ایسا ہوگا تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے پہ انہیں حجت کے طور پر پیش کر سکیں، یہ حجت کے طور پر پیش کریں گے، یہ باتیں ان کو نہ بتایا کرو، یہ انہیں سمجھاتے۔ کیسے بیوقوف لوگ تھے، رب کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں حق پہ پردہ ہم نے ڈال دیا ہے، وہ آیات وہ چیزیں جو ہماری مقدس کتابوں میں وہ چھپا لی ہیں، ہم مسلمانوں کو نہیں بتا رہے، اس پہ پردہ پوشی کر دی ہے، تو اللہ کو بھی نہیں پتہ جس نے وہ کتاب بھیجی، تو کیا اللہ کو آخرت کے اندر پتہ نہیں چل سکتا؟ افلا تعقلون، وہ بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بتا دیتے کہ ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے مخالفت جس نے کی وہ یہی یہود تھی۔ حالانکہ ایک یہودی عالم، انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کے اندر جو پڑھا تھا اس کے مطابق ہی یہ پتہ چلا کہ نبی محترم کا دارالہجرہ مدینہ منورہ ہے، تو وہ مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے، اور آ کر کہا، وہاں پہ ایک جگہ مکان لے لیا باقاعدہ، وہاں رہنے لگ گئے کہ میں رسول اللہ آئیں گے ہجرت کر کے تو میں ان کا استقبال کروں گا۔ یہ وہی مکان ہے جو حضرت ایوب انصاری کا بعد میں مکان بنا، اور ایگزیکٹ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جب اونٹنی آئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹھہریے، ہمارے ہاں ٹھہریے، کہا یہ معمور ہے، اسی جگہ جائے گی جہاں پر اس کو حکم دیا گیا ہوا ہے۔ تو یہ حکم تو پہلے سے تھا، اسی لیے پہلی کتابوں میں موجود تھا، انہیں پتہ تھا کہ کون آنے والا ہے، تو انہوں نے وہ چیزیں چھپا لیں، حالانکہ فارکلیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام